أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين۔ سورہ نساء آیت نمبر 114۔ یہ آیت اوپر کے آیت سے جڑی ہوئی ہے جو چھپ چھپ کے صلاح مشورے کرتے ہیں اور کانا پوسی کرتے ہیں، کانوں میں باتیں کرتے ہیں اور پلان بناتے ہیں۔ یہ اس کے متعلق جو اوپر گزرا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ رہا ہے لا خیر فی کثیر من نجوا، اللہ کہہ رہا ہے ان کے جو یہ چھپ چھپ کے مشورے ہیں، صلاح مشورے ہیں، اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ کیسے؟ لیکن اگر مشورے کرنے ہیں الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اگر ایسے مشورے کرنے ہیں تو صدقے کے بارے میں ایک دوسرے کو صدقے کی تلقین کرو، اچھی باتوں کی تلقین کرو، مسلمانوں میں صلح صفائی کی وہ کرو۔ تو اس طریقے سے مشورے کرنا، جرگے کرنا، آپس میں بات چیت کرنا، یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بہتر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن جو ایسا کرے گا، لیکن اس میں ایک شرط ہے، جو نیت یہ رکھے گا کہ اللہ کی رضا، تو اسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر اور ثواب دے گا عن قریب۔ اب یہاں مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، مجھے اپنے لیے سمجھنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو ہم چھپ چھپ کے مشورے کرتے ہیں آپس میں، تو ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کی دشمنیوں میں، غصے میں، کینے میں، بغض میں، لوگوں کی غیبتوں میں، یہ آپس میں کرتے ہیں کہ کیا کسی نے ہمیں تکلیف دی ہے، دکھ دیا ہے، تو پھر ہم آپس میں مشورہ کریں کس طریقے سے اس کو ہم جواب دیں، وہ کریں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں تم لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں مشورے کرنے بھی ہیں، بات چیت کرنی بھی ہے، تو تم اس میں فائدہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو صدقے کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو خیر خیرات کی تلقین کرو، ایک دوسرے کو چندوں کی تلقین کرو، مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے، اور اچھی بات، اچھے مشورے، اللہ اور رسول کی باتوں کے لیے آپس میں بات چیت کرو۔ یا کسی کی لڑائی ہوئی ہے، ان میں صلح کرنے کے لیے، دو گروپوں میں صلح کرنے کے لیے، ان کے لیے اگر تم لوگ آپس میں مشورے کرو چھپ چھپ کے، یا رات کو کرو، یا جرگے کرو، یہ کرو، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اس میں ایک ہے کہ تمہاری یہ نیت اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو بات نہیں بنے گی۔ یہ ان کے لیے ہے اجر عظیم۔ اللہ کہتا ہے اس میں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا کو چاہتا ہے۔ اب اس میں یہ نقطہ ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم جو بھی مشورے کر رہے ہیں اس میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کو کس طریقے سے راضی کریں، کیا کیا کام کریں، کس طریقے سے صدقے کریں، کس طریقے سے اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو خرچ کریں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس کو خرچ کریں، کس طریقے سے اللہ کی رضا حاصل کریں، اور کس طریقے سے کسی میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، بہن بھائیوں میں ہو گیا، بھابھیوں میں، نندوں میں ہو گیا، تو کس طریقے سے صلح صفائی کریں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لیکن نیت تمہیں اللہ کی رضا رکھنی ہوگی۔ اگر اللہ کی رضا نہیں ہے اور تم یہ نیکیاں کر رہے ہو تو اس سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اصل تمام اعمال کی بیس جو ہے وہ نیت ہے۔ جب اب ہماری نیت نہیں ہے اور ہم نیکیاں کر رہے ہیں تو اس کا کیا ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں، وہ ثواب ملے گا دنیا میں ہی ملے گا، آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ اصل ہے اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات،
وہ ہمیں نیت کرنی ہے ہر جگہ. اچھا جب ہم اللہ کی رضا اللہ کا دیدار کریں گے تو ہمارے یہ تمام مشورے خیر خیرات یہ تمام ہر چیز کی روح ہی الگ ہوگی, طریقہ ہی ہمارا الگ ہوگا, ہمارے جذبہ ہی ہمارا الگ ہوگا, ایمانی طاقت ہی ہماری الگ ہوگی, سوچ ہی ہماری الگ ہوگی. یہ دنیا داروں کی طرح نہیں ہوگی جیسے دنیا داروں کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہیں, تمہیں اگر کرنی ہے تو اللہ کی رضا, نیت اللہ کی رضا رکھو تو تمہیں فائدہ ہوگا اور اجر عظیم ملے گا. اس میں اجر ہے. اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, کس طریقے سے چاہتا ہے, تو ہمیں اسی طریقے سے عمل کرنا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. اللہ کہتا ہے اگر کھلی نشانیاں آنے کے باوجود, سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود, اگر ہم اپنے عمل سے, اپنے کسی طریقے سے, ہم اپنے ہاتھ پیر سے, اپنی زبان سے, اپنے کسی عمل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں گے, غیر سبیل للمؤمنین, اور مومنوں کی, تو ہم راستے سے جدا ہو گئے. تو مومنوں کو کہا کہ ان سے الگ ہو جاؤ, الگ, وہ مومنوں سے الگ ہو گیا. نولی ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا, اور وہ اس نے منہ پھیر لیا اور وہ واپس ہو گیا جہنم کی طرف جو برا ٹھکانہ ہے. اب یہ وہ جو واقعہ, وہ جو آدمی تھا جس کی جو مسلمان تھا ہو گیا تھا اور سب کچھ اسے معلوم تھا, حضور کی محفل میں آتا جاتا تھا, سب کچھ حضور کے ساتھ تھا, لیکن اس نے چوری کی, اور جب اس کی چوری ظاہر ہو گئی تو اس کو وہ کسی سے پھر آنکھ ملانے کے قابل نہیں تھا, تو وہ واپس مکہ چلا گیا اور وہ مشرک ہو گیا. بجائے اس کے کہ وہ معافی مانگتا, وہ چلا گیا. کیوں کہ وہ برداشت نہیں کر سکا اپنی بے عزتی, حالانکہ غلطی تو اس کی تھی. اگر تو یہاں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ اور رسول کو تکلیف ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم واپس نہیں آ رہے, یعنی اللہ کی طرف, اللہ اور رسول کا, حالانکہ تمہیں قرآن تمہارے پاس آ گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گئے, انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا, اس کے باوجود تم ایسے عمل, ایسی زندگی گزارے ہو جس سے اللہ اور رسول کو تکلیف ہو رہی ہے اور تکلیف پہنچ رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تو اس کا مطلب یہ واپس ہو گئے اپنے ان آباء و اجداد کی طرف, یعنی تم نے اللہ کا کہنا تو نہیں مانا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تو نہیں مانا, تم تو اپنے بڑوں کا کہنا مان رہے ہو, تم تو اپنے رسم و رواج کے خیال کر رہے ہو, تم تو اپنے برادری کا خیال کر رہے ہو, تم تو اپنی عزت کا خیال کر رہے ہو. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے تمہیں چھوڑ دوں گا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مومنوں سے حکم ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اگر وہ نہیں سمجھ رہا, ہدایت ہونے کے باوجود, رسول ہونے کے باوجود نہیں سمجھ رہا, وقت کا امام سمجھا رہا ہے نہیں سمجھ رہا, تو اس کو چھوڑ دیا جائے, زبردستی نہیں ہے. نہیں سمجھ رہا, ٹھیک ہے, ایک دو ہی راستے ہیں, اللہ کا راستہ یا شیطان کا. اب اس نے شیطان کا راستہ لے لیا تو لے لو, اس کو دنیا میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ جائے گا جہنم میں اور جو برا ٹھکانہ ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے. اب اس وقت مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں, کیا قرآن نہیں ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, کسی کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن, مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن ہمیں عمل کرنے کی کتاب ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. کون کر رہا ہے؟ نہیں کر رہے. ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہود اور نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیا. اب یقین مانے اس وقت اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے, بالکل چھوڑا ہوا ہے, کیونکہ ہم اللہ کے محبوب کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. انہوں نے ساری زندگی میرے لیے گزاری, رو کے گزاری, آخری وقت تک وہ روتے رہے اپنی امت کے لیے, لیکن ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, کیونکہ دین اسلام زبردستی نہیں ہے, حال پہ چھوڑ دو. بالکل اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ رہا ہے اور وقت کے امام سے اور مومنوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اب یہ واپس نہیں آئیں گے,
اور یہ بہت دور نکل چکے ہیں اللہ کی نافرمانی میں. اب ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اب اس میں ہمیں اپنے کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنی دور ہیں قرآن سے اور اللہ اور رسول سے. اگر ہم اپنے عمل اور اپنے الفاظوں سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ہم بھی یہی ہیں، اس سے مختلف نہیں ہیں. اس وقت اللہ نے ہمیں، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے. دیکھ لیں پوری دنیا میں کتنے اسلامی ملک ہیں، کہاں ہیں، کدھر ہیں. سود ہر ملک میں ہے، شراب کھلے عام ہے، زنا کھلے عام ہے، ملاوٹ کھلے عام ہے، دھوکہ دہی کھلے عام ہے، جھوٹ کھلے عام ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑائے. یہ کیا اسلام کے طریقے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا مسلمانوں کو ان کے حال پہ. سب پہ اکٹھا ایک ڈنڈا چلے گا اللہ کا. پھر اللہ تعالیٰ اس نسل کو ختم کر کے دوسری کو لائے گا، جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہیں ہٹا کے میں اور لوگوں کو لاؤں گا جو مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یشرک بہی، اللہ کہتا ہے میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا جو کسی کو میرے ساتھ شامل کرے گا، میری بندگی میں شامل کرے گا. اچھا، اور اس کے علاوہ اور یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اگر شرک نہیں کر رہا اور چھوٹی بہت نافرمانیاں یا غلطی ہو رہی ہیں تو میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، نہیں چاہوں گا تو وہ بھی معاف نہیں کروں گا. یہ میری مرضی ہے. اللہ کہہ رہا ہے من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے بھی شرک کیا وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتا. اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ شرک ہے کیا چیز. اصل ہے شرک ہے کہ ہمارے ذہنوں میں شرک یہ ہے کہ بتوں کو سامنے رکھ کے اس کو پوجا کرے، یہ ہمارے ذہن میں شرک نہیں. شرک کا لفظی معنی ہے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کا کہنا ماننا، یہ ہم شرک کر رہے ہیں. اللہ رازق ہے، میں باپ کو رازق سمجھ رہی ہوں، شوہر کو رازق سمجھ رہی ہوں، اپنی جاب کو رازق سمجھ رہی ہوں، میں اپنے بزنس کو رازق سمجھ رہی ہوں، میں دنیا والوں کو رازق سمجھ رہی ہوں. یہ شرک ہے. محبت اللہ دیتا ہے، میں محبت شوہر سے مانگ رہی ہوں، ماں باپ سے مانگ رہی ہوں، بچوں سے مانگ رہی ہوں، یہ شرک ہے. یہ عزت اللہ دیتا ہے، میں لوگوں سے مانگ رہی ہوں. جس چیز کی امید میں جو اللہ سے رکھنی چاہیے وہ میں بندوں سے رکھ رہی ہوں، یہ شرک ہے. اچھا، اگر میں اس طریقے سے شرک کو لوں گی تو میں اس شرک سے بچ سکوں گی، نہیں تو ہم سب شرک میں مبتلا ہیں سب. اگر اب الرازق اللہ ہے، اگر مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا رازق ہے، وہ ہر حالت میں مجھے رزق دے گا، کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے. پرندے اڑتے ہیں، کتنے اونچے اڑتے ہیں، رزق کون ان کو دیتا ہے؟ مچھلیوں کو کون ان کو دیتا ہے؟ سب کو رزق کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ پہنچا رہا ہے. تو میرے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہوئی ہے. مجھے کہا ہے کہ بس تم اپنی ہمت کے مطابق محنت کرو، بس باقی اس کے پیچھے مت پڑو. جو میں تمہیں دوں گا حلال رزق، اس میں تم گزارا کرو، وہ تم لے لو، اس میں برکات ہے. تو اب اگر مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ وہ میرا رازق ہے تو میں سود کیوں کھا رہی ہوں؟ میں رشوت کیوں کھا رہی ہوں؟ میں لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہی ہوں؟ میں جھوٹ کیوں بول رہی ہوں؟ میں ملاوٹ کیوں کر رہی ہوں؟ میں لوگوں کے حق کیوں مار رہی ہوں؟ لوگوں کی زمینوں پہ کیوں قبضہ کر رہی ہوں؟ لوگوں کی چیزوں پہ کیوں نظر رکھی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ میں نے اللہ کے ساتھ میں نے شرک چلایا ہوا ہے. میں اللہ کو صحیح معنوں میں رزق منہ سے تو کہتی ہوں کہ اللہ رازق ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے. اچھا، یہ یقین مجھے جب تک میں یہ یقین پیدا نہیں کروں گی میں شرک کی حالت میں رہوں گی. شرک دو قسم کے شرک ہے، ایک ہے شرک جیسے بت وغیرہ رکھ دیا، اور ایک ہے شرک خفی. ہمارے دل میں کون بیٹھا ہے؟ اللہ کے سوا ہر کچھ ہے، تو میں تو شرک کر رہی ہوں، حالانکہ یہ دل تو میرا اللہ کا. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے انسان کو ایک دل دیا، وہ میرا ہے. میرے دل میں ہر کچھ ہے، دنیا کی محبت ہے، زیور کی محبت، کپڑوں کی محبت، عزت کی محبت، یہ محبت وہ محبت. یہ شرک ہے.
اسے شرک خفی کہتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ اگر بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. کہنا کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا. میں عبادت اللہ کی کر رہی ہوں لیکن بندگی میں اپنے نفس کی کر رہی ہوں. اور وہ جو میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں وہ میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، وہ بھی غلط ہے. چاہے میں حج کر رہی ہوں، چاہے عمرے کر رہی ہوں، چاہے وظیفے کر رہی ہوں، سب غلط ہے. سب اللہ تعالیٰ دھول کی طرح، اللہ کہہ رہا ہے میں دھول کی طرح اڑا دوں گا یہ تمام عبادت ہے. جو میری صرف وہ عبادت قبول ہوگی جب ہم نے نیت کر لی اللہ کی رضا اور اللہ کی بندگی اللہ کی مرضی کے مطابق، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق، نہ کہ اپنی سہولت کے مطابق، نہ کہ اپنے رسم و رواج کو دیکھ کے، نہ کہ جہاں کر سکتے ہیں وہاں کر رہے ہیں اور جہاں نہیں کر سکتے وہاں نہیں چل رہے. تو یہ ہم سب مشرک ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ ہم سب شرک میں مبتلا ہے. اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. اگر ہم اس سے نہیں نکلے تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہم پہ شرک اتنا حاوی ہو جائے گا کہ ہم کسی چیز کو، اب اس وقت دیکھیں سود لینے کا اشتہار آ رہا ہے کہ سود لے لو، اشتہار آ رہے ہیں کہ سود لے لو. اچھا اسی طرح رشوت، ہم وہ رشوت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. بالکل ہر شعبے میں کھلے عام رشوت ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ ہمارا رزق کو ہمیں دے گا تو ہم ادھر ادھر سے حرام رزق. اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک جگہ قرآن میں اگر تم حرام رزق لینا چاہتے ہو تو اس کے بھی تمہیں طریقے بتاؤں گا، اس میں بھی میں تمہیں سہولتیں دوں گا. حلال رزق کمانا چاہتے ہو اس کے بھی میں طریقے بتاؤں گا، مرضی تمہاری ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ دے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، یا میرا راستہ لو، میرے محبوب کا راستہ لو، یا شیطان کا راستہ لو. یہاں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن قیامت کا دن ہے وہاں میں تم سے حساب کتاب لوں گا، بلکہ بستر مرگ پہ ہی تمہیں بتا دوں گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ یدعو الا شیطانا مریدا، یہ اللہ کے ساتھ عورتوں کو نہیں پوچھتے، عورتوں کو. اب یہ جو مشرک تھے یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے فرشتوں کو بیٹیوں کی شکل میں کیا ہوا تھا، جیسے انگریز، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا. اب یہ سب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں پوچھتے مگر سرکش انسان کو. اچھا اب مجھے اسے سمجھنا ہے کہ مجھے کسی سے اب میں شرک کیا کروں، میں ایک شرک سے بچوں گی، اللہ کے سوا میں کسی کو پوجوں گی نہیں. کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ میں کسی کا کہنا نہیں مانوں گی. جو اللہ اور رسول نے مجھے کہا ہے میں وہ کہنا مانوں گی، کیونکہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری زندگی گزارنے کا ایک لائے عمل دیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس پر کے مطابق زندگی گزار کے مجھے دکھا دیا، نمونہ موجود ہے. اگر میں اس کے خلاف چلوں گی تو میں شرک کر رہی ہوں. اب اس میں ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں کہاں شرک کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اس طریقے سے زندگی گزارے گا تو وہ شیطان ہے، وہ شیطان کا دوست ہے، وہ شیطان شرکس ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے لعنہ اللہ، ان پر لعنت ہے. اب لعنت کیسے؟ اللہ کی ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی میں ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا، اللہ کی رحمتیں تو مجھ پہ نہیں آئیں گی. اچھا اب یہاں اگر دیکھا جائے ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. ہم رحمت کیا سمجھتے ہیں؟ ہم دنیا کی چیزوں کو رحمت سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل میں دنیا کی چیزیں رحمت نہیں ہیں. اگر یہ دنیا کی چیزیں رحمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں یہود نصارہ مشرکوں کو مسلمانوں سے زیادہ دیا ہوا ہے. لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ کی رحمت، اللہ کی لعنت یہ ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اللہ کون ہے، اور اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اور قرآن کیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. انہوں نے کہتے یہ تمام نقطے اسے سمجھ میں نہیں آئیں گے تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. انہیں آخرت کا خیال نہیں ہوگا، انہیں دوزخ کے عذاب کا خیال نہیں ہوگا، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. اس طرح یہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دور. اللہ کی لعنت یہ ہوتی ہے کہ سمجھ الٹی ہو جاتی ہے. پھر اللہ کہتے ہیں وقال اللہ اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. اللہ کہتا ہے
شیطان نے اللہ سے بولا تھا کہ یہ جو تیرے بندے ہیں نا، اس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا تھا، میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ رکھوں گا اور جہنم میں لے کے جاؤں گا، ضرور کچھ نہ کچھ حصہ لوں گا۔ اب کیا ہے، جو ہم اگر اللہ کا کہنا نہیں مان رہے تو دوسرا کون ہے؟ شیطان ہے، نفس ہے، شیطان ہے، بس پھر ہم اس کا کہنا مان رہے تو اس نے تو اللہ سے قسم کھائی بھی ہے۔ اب یہاں یہ نقطہ یہ ہے کہ ہمیں زبردستی اللہ نے نہیں ہمیں جنت کی طرف نہیں کھینچے گا، اللہ تعالیٰ زبردستی ہمیں اپنی طرف نہیں کھینچے گا۔ کیوں کہ اللہ نے مجھے قرآن دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ دیا، اب مجھے غور و فکر کرنی ہے، مجھے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، اب مجھے سوچنا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا صرف عورت ہوں اور کچھ نہیں ہوں، میں کیا صرف ماں ہوں، بہن ہوں، بیٹی ہوں اور کچھ نہیں ہوں، تو مجھے سوچنا ہوگا کہ میں کون ہوں، اور قرآن کا کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کی کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہم تو کہتے ہیں پیغمبر ہے، اس سے زیادہ کچھ جانتے نہیں جانتے۔ جب میں ان کو سنوں گی نہیں، ان کو کہنے پہ عمل نہیں کروں گی تو وہ نقطہ ہمیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پتہ نہیں چلے گی، عظمت پتہ نہیں چلے گی، کتنے بھی ہم نعتیں پڑھ لیں، کتنی بھی ہم میلادیں کر لیں، لیکن ہم اگر ہمارا عمل چینج نہیں ہو رہا، ہماری سوچ چینج نہیں ہو رہی، جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں اور شیطان کے قریب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو گمراہ، ضرور ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا، ولا مورنہم فلیبتکن اذان الانعام ولا مورنہم فلیغررن خلق اللہ، اور میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ان کو آرزویں دلاؤں گا، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی آرزویں دلاؤں گا، اور ان کو میں کہوں گا کہ جانور کے، اونٹ کے، اس کے چوپاؤں کے کان چیریں۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ یہ تھا کہ جب ایک اونٹ نے 5 بچے دے دیتی تھی، ان کے یہ ایک دستور تھا، جو ہم دستور کرتے ہیں نا، رسم و رواج کرتے ہیں، ویسے ان کا رسم و رواج تھا، دستور تھا کہ جو اونٹنی 5 بچے دے دیتی تھی تو اس کے کان کو چیر دیتے تھے کہ اب اس سے کوئی خدمت نہیں لینا، یہ ایک ان کی رسم تھی۔ تو اب یہ کس نے؟ یہ شیطان نے ان کو وہ کیا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں بھی دیکھ کتنی ہماری عورتوں کی لال پوٹلی ہے جس میں طرح طرح کی ہم نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اور یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اور یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ اصل تو قرآن ہے، اصل تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اصل تو حدیث ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے بھی اس طریقے سے زندگی گزاری وہ شیطان کا دوست ہے۔
اللہ کے سوا، اس نے شیطان کو اللہ کے سوا شیطان کو دوست بنا لیا اور وہ خسارے میں ہے۔ تو ہمارے زندگی کا فائدہ کیا ہوا؟ ہماری زندگی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس دنیا میں۔ اگر یہ دنیا مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اللہ کے اپنے دیدار کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے، جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے، اگر میں یہاں ایسا کام نہیں کر سکی، ایسی زندگی نہیں گزار سکی، تو میں تو خسارے میں رہی، پھر تو میں سیدھی دوزخ کے گڑھے میں جاؤں گی۔ تو مجھے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور شیطان میرے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان اور شیطان نما انسان میرے ساتھ لگے ہوئے۔ تو اب مجھے کیسے بچنا ہے؟ مجھے قرآن کی طرف، اللہ کی طرف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آنا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی نیت کرنی ہے، اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنا ہے، اور تمام زندگی کا ہر شعبہ، ہر لمحہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزاریں گے تو ہم بچ سکیں گے، نہیں تو بہت مشکل ہے۔ پھر اللہ غرور، شیطان، اگر ہم نے اللہ کو نہ لیا، اللہ اور رسول کو نہ جانا، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو ہمارا دوست کون ہے؟ شیطان۔ تو وہ ہمیں طرح طرح کے ہم سے وعدے کرتا ہے، طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے۔ وہ جو بھی امید دلاتا ہے، جو بھی وعدے دلاتا ہے، وہ سب دھوکہ ہے، اللہ کے مقابلے میں تو دھوکہ ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، یعنی اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف زندگی گزاریں گے، چاہے وہ مسلمان بھی ہی کیوں نہ ہو، اوروں سے ہمیں مطلب نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں، تو ہمارے لیے تو قرآن ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر میں نے قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں نہیں اپنایا، عملی طور سے، پڑھنے کے لحاظ سے نہیں، حفظ کرنے کے لحاظ سے نہیں، وظیفوں کے لیے نہیں، عملی طور پر صبح سے شام تک، پیدائش سے مرتے دم تک، زندگی کا ایک ایک شعبہ، ایک ایک کام اپنی مرضی نہیں، اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق اگر ہم نے نہیں کیا، تو پھر ہمارا شیطان دوست ہے، وہ ہمیں طرح طرح کی امیدیں دلاتا ہے، سب اسباق دکھلاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ سب دھوکہ ہے، اور جو اس کے دھوکے میں آ گیا وہ جائے گا جہنم میں، اور پھر اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اب ہمیں غور کرنا، سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔